پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کا آخری مرحلہ. وہ آخری مرحلہ کس طور سے آئے گا اسے سمجھ لیجئے کہ دو امکانی راستے ہیں. پہلا راستہ جو ایک بہت بڑے اگر کے ساتھ مشروط ہے، اے بگ اف، لیکن وہ راستہ آئینی ہوگا، بغیر خون خرابے کے ہوگا، سہج انداز سے ہوگا، تدریج کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر وہ بہت بڑا اگر پورا نہ ہو سکے تو پھر دوسرے راستے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. وہ پہلا راستہ آئینی کیا ہے؟ خلافت کے جو آئینی تقاضے ہیں وہ پاکستان کی 53 سالہ جو زندگی ہے اس میں بہت حد تک پورے ہو چکے ہیں. خلافت کا اصل اصول ہے اللہ کی حاکمیت. وہ ہمارے دستور میں ثبت ہو چکی ہے قرارداد مقاصد کی شکل میں کہ حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ. یہ پہلا تقاضا تھا جو پورا ہو چکا اور قیام پاکستان کے 2 سال کے اندر اندر پورا ہو گیا. اس حاکمیت خداوندی کے نفاذ کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ بھی نظری طور پر دستور پاکستان میں طے پا چکا ہے. دفعہ 227 میں یہ لکھ دیا گیا، No legislation can be done here repugnant to the book of Allah and the practice of his messenger. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاکمیت الہی کی تنفیذ کا جو عملی تقاضا ہے وہ اس دفعہ سے پورا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ آپریٹو ہو، اس پر عمل کیا جائے. تیسرا بہت بڑا مرحلہ وہ تھا کہ جو ضیاء الحق مرحوم کے دور میں طے پا گیا کہ یہ مسئلہ کہ کوئی شے خلاف کتاب و سنت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک عالم دین کرے گا، دوسرا کرے گا، ایک مفتی کرے گا، دوسرا کرے گا، کوئی ایک فرقے والا کرے گا، دوسرے فرقے والا کرے گا، کون کرے گا؟ یہ مسئلہ جو ہے عملی طور پر جو اس کی بہترین شکل ہو سکتی ہے اس میں انہوں نے طے کر دیا، اور وہ یہ کہ یہ کام عدلیہ کا ہے. جب دستور میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اس ملک کے اندر اصول یہ ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں کیا جا سکتا، دستور کی کسٹوڈین اور امین عدلیہ ہوتی ہے، دی ہائر جوڈیشری. اب یہ اس کا کام ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو عام جوڈیشری ہے اس میں علماء نہیں ہے، عام ججز جو ہے وہ شریعت سے واقف نہیں ہے، لہذا ایک اسپیشل کورٹ قائم کی گئی، وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ. اسے اختیار دیا گیا کہ اگر کسی شے کو وہ فیڈرل شریعت کورٹ جس میں علماء بھی موجود ہیں اگر وہ قرار دے دے کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی شے، اور صرف چند مہینے کی مہلت دی جائے گی. اگر کوئی مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو، اور اگر پروونشل میٹر ہے تو صوبائی حکومت کو، کہ اتنی مدت کے اندر اندر 4-6 مہینے کے اندر اندر آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لی جائے، ورنہ وہ خلا پیدا ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ قانون نل اینڈ وائڈ ہوگا. میرے نزدیک دستوری اعتبار سے خلافت کے تمام تقاضے ان 3 دفعات میں پورے ہو گئے. بدقسمتی کیا ہے؟ ایک تو ابھی آپ نے جنرل عباسی صاحب سے بات سنی، ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، انہوں نے ہی یہ فیصلہ دے دیا کہ قرارداد مقاصد بھی بس ایک دفعہ ہے دستور کی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پورے دستور پر حاوی ہے. اس سے آگے بڑھ کر آپ نے 227 الف کو غیر مؤثر کر دیا، اس لیے کہ اس کے بارے میں کچھ طے نہیں کیا گیا، صرف سوائے اس کے کہ یہ معاملہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سپرد رہے گا، وہ جائزہ لیتی رہے گی اور رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. آگے کچھ لکھا نہیں گیا کہ ان رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا، ان کی تعمیل ہوگی نہیں ہوگی، کتنی مدت میں ہوگی، کوئی شے نہیں، گویا کہ غیر مؤثر. اور تیسرا عظیم ترین کام جو کیا تھا ضیاء الحق صاحب نے، اسے انہوں نے غیر مؤثر کر دیا. اس فیڈرل شریعت کورٹ کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دیں، 2 بیڑیاں اس کے پاؤں ڈال دیں، وہ نہ چل سکے نہ ہاتھ اٹھا سکے. دستور پاکستان تم سے ماورا ہے، اس کے بارے میں تم کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج ہیں، نہ تم ضابطۂ دیوانی کے بارے میں بات کر سکتے ہو اور نہ ضابطۂ فوجداری کے بارے میں. مالی معاملات بھی 10 برس تک تمہارے دائرے سے خارج ہیں. وہ تو 10 برس والی ہتھکڑی کھل گئی، وہ ٹائم بم کی طرح آخر ایک وقت میں کھل جانا تھا. تب وہ فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ
کہ بینک انٹرسٹ اور کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام، ورنہ اس سے پہلے وہ بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ مسلم فیملی لاز کے بارے میں بھی یہ کورٹ کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، میں ویسے ایک عملی اعتبار سے اس ملک میں جسے سیاسی میدان کہہ لیا جائے، ملی میدان کہہ لیا جائے، قومی میدان کہہ لیا جائے، کم سے کم 35 برس سے ہمہ وقت ہوں۔ میں نے کسی سیاسی اکھیڑ پچھاڑ میں کہیں کوئی حصہ نہیں دیا۔ میرے پیش نظر تھا نظام بدلنا، لہذا کوئی انتخابی عمل، گاؤں آمد کے خرفت یا خرفت کے گاؤں آمد، اس سے میں نے کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ پہلی مرتبہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں محسوس کر کے کہ اسلام 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 کر کے آخر ایک شخص نے اس حد تک جو ہے پہنچ گیا ہے، تو اگر کہا ہے انہوں نے وزارت پیش کی تھی، اس کو میں نے رد کر دیا، لیکن جب انہوں نے شورا میں شرکت کی دعوت دی تو میں شریک ہو گیا۔ لیکن 2 مہینے کے اندر معلوم ہو گیا کہ ہی ڈزنٹ مین اینی بزنس ایٹ آل۔ وہ تو صرف امریکن پبلک اوپینین کو دکھانا ہے کہ میری حکومت خالص فوجی حکومت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سویلینز بھی ہیں، اس لیے وہ ایک شو پیس بنا کر شورا کو رکھ دیا گیا ہے۔ 2 مہینے کے بعد میں استعفیٰ دے کر اور واپس آ گیا، اور میری جو ملاقات ہوئی تھی 5 جولائی سن 82 کو یہی لاہور کے گورنمنٹ ہاؤس میں نے ان سے اسی فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں بات کی۔ آپ نے اتنا عمدہ ادارہ بنایا، اتنی ہائی لیول کی کورٹ قائم کی، پھر اپنے ہینڈ پک ججز اس میں بٹھا دیے، اس لیے کہ جو مولانا مودودی کے ہوتے تھے معاون ملک غلام علی صاحب، وہ کس کا چوائس؟ آپ کا چوائس۔ پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس؟ آپ کا چوائس۔ اور مولانا تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا چوائس۔ لیکن آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت کو جزوی طور پر مانتے ہیں، کلی طور پر نہیں مانتے، اور اس پر جو اللہ کی وعید ہے وہ سن لیجئے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ میں نے کہا آپ ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، وہ چونکے، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ نے شریعت کورٹ کے ہاتھ باندھ دیے، فیملی لاز میں بھی بات نہیں کر سکتی۔ آیا ان کی دیانت اور امانت پہ شک ہے؟ ان کے علم پر اعتماد نہیں ہے؟ کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا آپ کے سوچ کا معیار یہ ہے تو میں آپ کے ساتھ شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ استعفیٰ حاضر میں جا رہا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے دستور میں یہ جو چور دروازے موجود ہیں ان کی وجہ سے غیر مؤثر، اسی لیے میں کہتا رہا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی، پاکستان کا موجودہ دستور منافقت کا پلنگا ہے۔ پورا اسلام موجود ہے لیکن مؤثر نہیں ہے۔ منافق کون ہوتا تھا؟ وہ بھی مسلمان ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قانوناً مسلمان ہوتا تھا۔ ہمارے دستور میں آئینی تقاضے نظام خلافت کے پورے ہیں لیکن غیر مؤثر۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1997 کے الیکشن کے نتیجے میں مسلم لیگ کا احیاء ہو گیا اور بہت ہی بڑا مینڈیٹ جو ہے حاصل ہوا، اور پھر خاندان بھی وہ تھا کہ جس کے ہاں کم سے کم روایتی مذہب موجود ہے، نماز روزہ موجود ہے، تو توقع ہوئی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس آسان راستے سے، اس آئینی راستے سے شاید اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کی اللہ تعالیٰ کو اب یہ راستہ پسند آ گیا ہے۔ تب میں نے خط لکھا تھا میاں محمد شریف صاحب کو، جس کے نتیجے میں وہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر میرے پاس آ گئے، پختہ وعدے کیے۔ میں نے کہا دستور میں یہ چور دروازے بند کر دو، اس شریعت کورٹ کے دائرہ کار پر جتنی تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کرو، اس لیے کہ دین تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے پورے کے پورے ہو جاؤ۔ سود کا انسداد کلی بیرونی اور اندرونی، یہ آپ پختہ وعدہ کریں، اور سب نے کہا، چاروں نے، تینوں بیٹے ساتھ تھے، میاں نواز شریف بھی، میاں عباس شریف بھی، میاں شہباز شریف بھی، اور ان کے والد بزرگوار بھی تھے میاں محمد شریف بھی، پختہ وعدے کیے۔ اس کے بعد کوئی 6 مہینے گزر گئے، کچھ نہیں، باقی سب کام ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے جو بھی ضروری تقاضے تھے، اپنی قوت کو اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ایک کر کے قدم اٹھائے، اس کا ذکر ہی نہیں۔ دوبارہ میں نے پھر انہیں خط لکھا، بلکہ اشتہار دیا اخبار میں، کہ انہیں جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا میاں شریف صاحب کو، اس سے وہ جب کچھ شفا یاب ہو کر آئے انگلینڈ سے، تو میں نے کہا شاید اللہ نے ابھی مہلت دی ہے آپ کو، اور اس زندگی کو آپ سمجھیے کہ ایک موقع پھر اللہ نے آپ کو دے دیا۔ پھر وہ تینوں بیٹوں کو لے کر آ گئے، پھر پختہ وعدے کیے، اور سود کے بارے میں تو مجھ سے کہنے لگے شہباز شریف کہ 3 سال کی مدت چاہیے اس کے کامل انسداد کے لیے۔ میں نے کہا نہیں،
1 سال کی مدت بھی کافی ہے ٹرانزیشن کے لیے. میاں شریف نے کہا نہیں 6 مہینے کے اندر ختم کرو، اور سب نے کہا ہم کریں گے. بدقسمتی میری بھی، بدقسمتی اس ملک کی، بدقسمتی سب سے بڑھ کر اس خاندان کی کہ جنہوں نے یہ موقع گنوایا ہے اپنے ہاتھ سے، اور پھر بعد میں 15ویں ترمیم لائے بھی ہے تو ایسی شکل میں جو ہرگز قابل قبول نہیں تھی. وہ سارے اقتدار کے دائرے تو وہ پہلے ہی جو ہے اپنی ذات میں مرتکز کر چکے تھے. اب شریعت میں بھی کیا منکر ہے اور کیا جو معروف ہے اس کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے. نہ کسی شریعت کورٹ سے کوئی تعلق، نہ علماء سے کوئی تعلق. یہ وہ ہے معاملہ کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے.